بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2020 بدترین نیا سال پرکشش ہوگا، صرف خام خیالی خطرات برقرار، سفری پابندیاں برقرار، ویکسین کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا، وائرس پھیلتا اور تبدیل ہوتا رہے گا۔ 50 سالوں میں پہلی بار خوراک کا بدترین بحران، کرونا سے زیادہ موت بھوک سے ہو سکتی ہیں، متوسط طبقہ سکڑ جائے گا، 15 کروڑ افراد مزید غربت کے بھنور میں پھنس جائیں گے، 20 سے زائد ممالک کے شہری ایک وقت کی روٹی کو ترس جائیں گے۔ کراچی، رفیق مانگٹ، رواں برس تاریخ کے بدترین سالوں میں شمار ہوگا۔ وبا کی پیش گوئی تو کی گئی تھی، مگر یہ کب پھیلے گی معلوم نہیں تھا۔ آخر کووڈ نے رواں برس دنیا میں سیاسی تقسیم اور درہ بندیوں کو مزید گہرا کر دیا۔ بین الاقوامی اداروں میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں امریکہ عالمی ادارہ صحت سے کنارہ کش ہونے اور دوسری کثیر جہتی تنظیموں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں مصروف رہا۔ اتھا گہرائی میں روشنی کی کرن یہ کہ امریکی انتخابات میں جمہوریت غالب، مصنوعی ذہانت اور کمپیوٹرائزڈ دور میں کووڈ ویکسین کی تیاری میں سائنسدان مصروف ہیں۔ یہ کہنا کہ نیا سال پرکشش ہوگا خام خیالی ہے۔ آئندہ برس مزید بحران اور خطرات میں کمی نہیں ہوگی۔ کووڈ ویکسین کی تیاری میں سست روی سے روس، امریکہ اور یورپی یونین میں بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ویکسین کی تقسیم اور غیر متوقع پیداوار میں رکاوٹ اور رسد کے مسائل لوگوں کی پہنچ میں مزید تاخیر کر سکتی ہے۔ 42% امریکی ویکسین حاصل نہیں کر پائیں گے، جس سے وبا کے پھیلاؤ کو آئندہ برس بھی روکنا ممکن نہیں۔ بین الاقوامی سفر پر پابندیاں آئندہ برس بھی جاری رہیں گی۔ بیرون ملک اور خاص کر ترقی پذیر ممالک میں ویکسین کی تقسیم مسئلہ بنی رہے گی۔ وائرس پھیلتا اور تبدیل ہوتا رہے گا، جس سے ویکسین کی تاثیر محدود ہو جائے گی۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن کی قیادت رہی تو جو بائیڈن کی حکومت کرنے کی قابلیت محدود ہوگی۔ ٹرمپ آخری دنوں میں اپنے جانشین کے لیے ہر ممکن طرح سے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، جن میں $455 ارب کی حکومتی ریکوری فنڈ میں واپسی، تائیوان کو اضافی اسلحہ فروخت پر ٹرمپ کی چین کو دھمکیاں اور ایران کو اضافی پابندیوں سے خبردار، اسلحے پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کے خاتمے کے لیے اوپن اسکائی معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری شامل ہے۔ 70% ریپبلکن سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا انتخاب چرایا گیا، لہذا ان کے نزدیک بائیڈن کی صدارت غیر آئینی ہے۔ آئندہ 4 برس ٹرمپ بائیڈن کے لیے کانٹا بن سکتے ہیں۔ ایمرجنسی کووڈ اخراجات سے عالمی قرض کا بم خاص کر ترقی پذیر معیشتوں میں گر سکتا ہے۔ رواں برس مجموعی قرض $15 ٹریلین بڑھ گیا، جو عالمی جی ڈی پی کے 365% تک ہونے کی توقع ہے۔ IMF کو 81 ممالک کو وبا سے نمٹنے کے لیے مدد کرنی پڑ رہی ہے۔ کم آمدنی والے ممالک میں سرمایہ کے بہاؤ میں $700 ارب کی کمی متوقع ہے۔ ترقی پذیر معیشتوں کو آئندہ برس کے آخر تک $7 ٹریلین قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ رواں برس زامبیا دیوالیہ ہونے والا چھٹا ملک ہے۔ G20 نے قرضوں سے نجات کے لیے مشترکہ فریم ورک تشکیل دیا ہے۔ امریکہ اس کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ IMF اور اقتصادی تعاون تنظیم نے کووڈ سے امریکہ سمیت متعدد ممالک کو ہونے والے معاشی نقصان کے تخمینوں میں کمی کی ہے، لیکن آئندہ برس کے آخر تک بھی کووڈ سے پہلے والی GDP بحال نہیں ہو سکتی۔ رواں برس صرف چین کی GDP میں نمو ہوئی۔ ناکافی ماحولیاتی محرکات مغرب کو مشکلات کا شکار کر سکتے ہیں۔ 2008 کی کساد بازاری نے امریکہ اور یورپ میں عوامی تحریکوں کو جنم دیا۔ ایک بار پھر لاکھوں شہریوں کے لیے تاریک معاشی امکانات طویل مدتی سیاسی دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ جب شمالی کوریا سے
جوہری خطرے سے نمٹنے کی بات آتی ہے تو بائیڈن آخری 4 صدور کی ناکام سفارتی میراث کے وارث ہوں گے۔ ٹرمپ کی کم جونگ ان سے 3 ملاقاتوں کے باوجود شمالی کوریا اب زیادہ جوہری ہتھیاروں کا حامل ہے۔ ماضی کا تجربہ ہے کہ شمالی کوریا امریکی صدور کا میزائل یا جوہری تجربے کی صورت میں اشتعال انگیزی سے استقبال کرے۔ بائیڈن کی پہلی 3 ماہی میں ان پر میڈیا اور کانگریس کی طرف سے کچھ کر گزرنے کے لیے دباؤ ہوگا۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کے اعلیٰ جوہری سائنسدان کا قتل اور ٹرمپ کی طرف سے ایران پر پابندیوں سے بائیڈن کے جوہری معاہدے کی بحالی کی امیدوں کو ناکام بناتے ہیں۔ ایران میں امریکہ اور یورپ کے لیے وسیع پیمانے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جون میں ایرانی صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی اسرائیل، متحدہ عرب امارات یا سعودی عرب کی تنصیبات کو 20 جنوری سے قبل نشانہ بنانے کا عہد ٹرمپ انتظامیہ کو آپے سے باہر کر سکتا ہے اور وہ اس کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تہران اور واشنگٹن کے مابین بائیڈن کی سفارتی امنگیں مجروح ہوں گی۔ تائیوان کی وجہ سے امریکہ چین تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ تائیوان کی حمایت میں ہر امریکی قدم سے چین کی طرف سے تائیوان پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ تائیوان چینی کمیونسٹ پارٹی کے لیے وجودی مسئلہ ہے۔ اگر چین امریکہ تصادم بڑھتا ہے تو ژی جن پنگ تائیوان کو چین کا حصہ بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں، جس کے لیے چینی فوجی حملہ ضروری نہیں ہوگا۔ امریکہ کی طرف سے کسی بھی طرح کی مداخلت 2 طاقتوں کے مابین تنازع پیدا کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ دنیا کم سے کم 50 سالوں میں پہلی بار خوراک کے بدترین بحران کے دہانے پر کھڑی ہے۔ کووڈ نے عالمی سطح پر غذائی سپلائی چین کو روک دیا ہے۔ اس وبا سے معاشی نقصان سے زیادہ افراد غربت کی لپیٹ میں آ گئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کووڈ سے متعلقہ غذائی کمی اور اس سے وابستہ بیماریوں سے لوگ کورونا سے زیادہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بچپن میں غذائیت کی کمی عمر بھر صحت اور ذہنی امراض کا سبب بنے گی۔ 5 ممالک میں قحط کی صورتحال پہلے سے درپیش ہے۔ آئندہ برس مزید 15 ممالک میں لوگ روٹی کو ترس جائیں گے۔ امیر ممالک بھی غذائی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے غریب پریشان ہیں۔ امریکہ میں ہر 5 میں سے 1 گھر غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ گزشتہ 3 دہائیوں میں انتہائی غربت سے لاکھوں افراد کا نکلنا اور عالمی متوسط طبقے کی گروتھ تھا۔ اگر آئندہ برس کووڈ بحران سے نہ نکلا گیا تو یہ سب کارنامے ختم ہو جائیں گے۔ 19ویں صدی میں پہلی بار متوسط طبقہ سکڑ گیا۔ صرف لاطینی امریکہ میں 5 کروڑ 20 لاکھ اس طبقے میں رہ گئے۔ آئندہ برس 15 کروڑ افراد مزید غربت کے بھنور میں پھنس جائیں گے۔ ترکی کے توسیع پسندانہ عزائم بھی خطرہ ہیں۔ کئی ممالک میں اس نے مداخلت کی ہے یا اس نے فوجیں رکھیں، جن میں صومالیہ، قطر، لیبیا، عراق، شام، بلقان شامل ہیں۔ انقرہ شام، لیبیا اور آذربائیجان میں روس کا مقابلہ کرتا ہے، جبکہ امریکی اتحادی کرتوں پر بھی حملہ کرتا ہے۔ ترکی نے روسی S-400 فضائی دفاعی نظام نصب کر رکھا ہے، جس سے نیٹو کو خطرہ ہے۔ کئی عرب ریاستیں بھی ترکی کو خطرہ سمجھتی ہیں۔ اللہ حافظ۔